اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کچھ ورڈز ایسے یوز ہوئے ہیں جن کو سن کر ہمیں مناسب نہیں لگتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی ورڈ یا ایسی بات کہیں، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کے بارے میں ایسی بات سوچیں۔ جس طرح کہ اس میں ہے کہ اللہ منافقوں سے ہنسی کرتا ہے یا مذاق کرتا ہے، تو ہم لوگ اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ چیز کہاں پر کیا چیز اس میں آ جاتی ہے کہ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ اصل جو معنی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آلموسٹ۔ یہ چیز پہلے بھی استعمال ہوئی ہے، جس طرح ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ہے کہ وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ مکر کرتا ہے، یعنی وہ سکیم کرتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ سکیم کرتا ہے۔ تو یہ بھی ورڈ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی اس طرح ہوا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مستہزئون کا ورڈ یوز کیا تھا، یعنی یہ کہ وہ لوگ جو کہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور یہاں پر یستہزئون کا ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں مکر کا ورڈ ہوا وہاں پر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مکر کا ورڈ یوز کیا، جہاں مستہزئون کا ورڈ یوز ہوا وہاں یستہزئون کا ورڈ یوز کیا۔ اس کا مطلب ٹرانسلیشن میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اصل اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح کا جواب ان کو کیا، جیسے اردو میں ہم لوگ محاورتاً کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مذاق، نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کا، جس طرح کا ہمارے مائنڈ میں مذاق کا ایک وہ بنتا ہے ایسپیکٹ کہ کس طرح ہم مذاق کرتے ہیں، کسی کا اڑاتے ہیں، اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح کا صلہ ان کو دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں جس طرح مومنوں کا، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو اسی طرح کا بدلہ دے گا تو وہ کس طرح کا بدلہ ہوگا، یعنی کیا ایسا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو وہ بدلہ پورا کرے گا۔ تو اس کا جواب ہمیں اس سے اگلی آیت میں ملے گا۔ وہ اس کا تھوڑا سا پارٹ میں یہ بتاتی ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر روکتا نہیں اس کام سے، وہ جو کام کر رہے ہیں جس سرکشی میں بڑھ رہے ہیں اس کو بڑھ لینے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی راہ میں ایسی رکاوٹیں حائل نہیں کرتا جو کہ ان کو برائی کی طرف سے روکیں اور اچھائی کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں، کیونکہ یہ فیصلہ انہوں نے خود سے لیا ہے، انہوں نے خود سے ہٹ دھرمی کے ساتھ جو ہے وہ مذاق لوگوں کا اڑایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بدلے میں یہ کیا ہے کہ اب ان کو ڈھیل دے دی گئی ہے، اور ایک دفعہ جب ان کی رسی کھینچی جائے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کسی کے ساتھ اس کے برابر، اس کو جس طرح کا اس نے عمل کیا ہے اس کے برابر اس کا حساب دینے کا یہ طریقہ ہے۔ کیونکہ جس طرح کوئی ٹیچر بھی ہوتا ہے، وہ کوئی بچہ اگر شرارت کر رہا ہے تو وہ اس کو ایک بار روکے گا، دو بار روکے گا، تین بار، بہت بار روکنے کے بعد جب وہ باز نہیں آتا تو پھر ٹیچر کیا کہتا ہے کہ چلو اب میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اب پھر بچہ کیا سمجھتا ہے کہ ٹیچر خاموش ہو گیا ہے تو میں اب میرا جو دل چاہے گا وہ میں کروں گا۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بچہ بالکل ہی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور جب بالکل برداشت سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یا تو اس بچے کو پرنسپل تک پہنچا دیا جاتا ہے یا پھر اس کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یعنی ایک ایکسٹریم حد تک پھر وہ چلی جاتی ہے چیز۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، یہ نہیں رکے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ اب جو تم لوگ کر رہے ہو یہ کرو، یہی تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے تمہارے اعمال کا۔ قرآن پاک کی لینگویج اتنی ڈیفرنٹ ہے کہ 23 سال، 23.5 سال تک تقریباً یہ نازل ہوتا رہا ہے، اور اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے اپنی بات بھی کہہ رہے تھے اور قرآن پاک کی بات بھی کہہ رہے تھے، اور ان کی سپیچ میں اور قرآن پاک کی سپیچ میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ جب اس کو کوئی ڈیپلی پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ایک انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے اور یہ ایک بہت ہی کوئی ہائی کوالٹی کی بات کہی گئی ہے جو کہ قرآن پاک کی ہے۔ تو اس لیے جس طرح یہاں پر ایک ایگزامپل ہے کہ یمدہم، یہ جو ورڈ ہے اس کا دو طرح سے یہ ورڈ نکلتا ہے۔ ایک اس کا ورڈ ہے مدہ، اس کو یوز کیا جاتا ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو بڑھا دینا، اور ایک ورڈ قرآن پاک میں یوز ہوتا ہے آمدہ، یہاں پر اس کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی بڑھی ہوئی چیز کو اور بھی زیادہ بڑھا دینا، یعنی بہت زیادہ بڑھا دینا۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ سزا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مدح کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں چناؤ ہی وہ کیا کہ جب میں سزا دوں گا تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ مدح کا ورڈ یوز ہوا، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہوتی ہے تو وہاں آمدہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ یعنی بہت زیادہ بے شمار، یعنی اللہ تعالیٰ کی
جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی ہو جاتی ہے. اب جو عربی تھے وہ ان دونوں ورڈز کو آپس میں ملا کر یوز کر لیتے تھے, یعنی ان کے لیے اس میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں تھا کہ مدہ یا آمدہ ایک ہی بات ہے. لیکن قرآن پاک نے اس کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا کہ یعنی ایک چیز ہے کہ زیادہ اور ایک چیز ہے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم بہت زیادہ ہے, اور جو اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے وہ اس سے تھوڑا لیول کم ہے. لیکن یہاں پر یمدہم میں جو ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پر یعنی یہ مدہ والا ہی یوز ہوا ہے, تو اس لیے یہاں پر مہلت دیے جانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ مہلت جو ہے وہ تھوڑی ہے, یعنی لگے گی کہ یہ زیادہ ہے لیکن یہ آمدہ سے کم ہے, تو مدہ یعنی کم مہلت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے. اس کے بعد جو یہ ورڈ ہے یامہون, اس کے دو معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے ہچکچاہٹ, یعنی یہ لوگ ہچکچاتے ہیں اللہ اور رسول کی بات ماننے سے, اور دوسرا اس کا معنی ہے شوق, یعنی پریشان ہو جانا, کسی شوق میں چلے جانا. تو جب بھی اللہ کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں تو یہ لوگ شوق میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ وہ شرارت اور سرکشی میں بہکے پڑے رہیں, یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ نظر چرا کے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نکل لینے دیتا ہے, تاکہ یہ کہ ایک ٹائم آئے گا جب ان کی رسی کھینچ لی جائے گی. اور یہ یاما ان کا یہاں پر میننگ ہوگا کہ وہ دل سے اندھے ہیں, یعنی وہ بہک رہے ہیں سرکشی میں, اور وہ ان کے دل جو ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں.